اللہ رب العزت کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ محترم ناظرین، انسان جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دل سے نکلی ہوئی ہر آہ و فغاں عرش الہی تک پہنچتی ہے، مگر کچھ ایسے پاکیزہ لمحات بھی ہوتے ہیں جب بندہ اپنے خالق کو ایسے نام سے پکارتا ہے کہ آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ ان لمحات میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قدرت الہی اسے شرف قبولیت بخشتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر اللہ رب العزت کی اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا اور کچھ ایسے اسماء بھی بتائے جن کے ذریعے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور انہی ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا وہ عظیم نام جسے لے کر بندہ دعا کرے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اسے رد نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متعدد مرتبہ دعا کی تلقین فرمائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرنے کی تعلیم دی۔ اور ناظرین، ہمارا آج کا بیان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے بارے میں بتانے کا ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کے ذریعے اگر انسان جو بھی دعا کرے تو اللہ رب العزت اسم اعظم کے ذریعے اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اسم اعظم در حقیقت اسی تعلیم کا ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، خواہ وہ نام بندہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اسماء الحسنہ کے مجموعے کے ذریعے دعا کرنا خود اللہ رب العزت نے قرآن میں سکھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کا ایک طریقہ تمام اسماء الحسنہ کے مجموعے کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، اور یہی حقیقت اس دعا میں موجود ہے۔ اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم کا لغوی معنی بھائیوں اور بہنوں، اسم یعنی نام، اور اعظم یعنی سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے باعظمت، یعنی اللہ کا وہ سب سے عظیم نام جس کے ذریعے دعا کی گئی تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اعظم کا معنی یہ نہیں کہ باقی ناموں میں عظمت نہیں، بلکہ یہ نام اللہ کی صفات کا سب سے جامع، سب سے کامل اور سب سے زیادہ اللہ کی شان کبریائی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور علماء کے اقوال کے مطابق اسم اعظم کی اہمیت کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم وہ نام ہے جو اللہ کی جامع صفات کو سب سے زیادہ بیان کرے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید وہ نام اسم اعظم ہے جو دل کی گہرائی اور خلوص کے ساتھ پکارا جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اسم اعظم ان دو آیات میں ہے، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ قرآن کی دو جگہ آتے ہیں، ایک آیت الکرسی میں اور دوسری سورت آل عمران کی آیت نمبر 2 میں۔ ایک بار ایک آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس واسطے سے کہ تو اللہ ہے، تو ایک ہے، بے نیاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ذریعے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اسم اعظم ان دو ناموں میں ہے، یعنی الحی القیوم۔ ایک شخص نے دعا میں کہا، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے۔ ناظرین، قرآن کی پہلی 3 سورتوں میں اسم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم سورۃ البقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا عمل بھی ایک دعا میں اسم اعظم سے تعلق کے متعلق ہے۔ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلھا
ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اور ناظرین، اس میں 3 بنیادی نکات موجود ہیں۔ اللہ کے کئی ناموں کا ذکر، یعنی اللہ، الرحمن، البر، الرحیم، اور احادیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم انہی ناموں میں موجود ہے جن میں اللہ کی رحمت، لطف، الوہیت اور قیومیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور تمام اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل قرآن کی آیت کے مطابق ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ تمام اسماء الحسنہ کا مجموعہ اللہ کی صفات کا کامل احاطہ کرتا ہے، لہٰذا اس مجموعے کے وسیلے سے دعا کرنا اسم اعظم کے دائرے میں داخل ہے۔ اسی طرح مغفرت اور رحمت کی درخواست دعا کا مقصود ہونا احادیث میں بارہا آتا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ ناظرین، تابعین کے عظیم عالم سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب ظالم حکمران حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان سے اللہ کے یہ الفاظ پڑھے: اللہم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔ اور یہ الفاظ اسم اعظم کے نزدیک ترین الفاظ میں سے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حجاج کانپنے لگا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا فیصلہ آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ اور ناظرین، اسی واقعے کے چند ہی دن بعد حجاج ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہوا اور چیختا رہتا تھا کہ سعید نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حجاج کا خوف اور اس کا انجام اسی دعا کی برکت سے تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ یقین کے ساتھ مانگے۔ اسی طرح دعا کی ابتدا میں اللہ کی تعریف سے آغاز کرنا چاہیے۔ یہ عین سنت ہے، دل کی حاضری، کہ اللہ بے دلی کی دعا قبول نہیں فرماتا، اس لیے دل سے اسم اعظم کا وظیفہ کیا جائے تاکہ دعاؤں کی قبولیت ہو۔ اور ناظرین، حلال رزق بھی دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ جو انسان حلال رزق استعمال کرتا ہے، اس کی زبان میں، اس کے وظیفوں میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسم اعظم کی تلاش کا مقصد یہ نہیں کہ ایک مخصوص لفظ تلاش کیا جائے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی عظمت، اس کی صفات اور اس کی رحمت کو دل میں بٹھا کر دعا کی جائے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کبھی یا حی یا قیوم سے دعا کرتے، کبھی اللہم رب السماوات، کبھی اللہم انت لا الہ الا انت۔ یعنی اسم اعظم صرف لفظ نہیں بلکہ دل کی حالت، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا احساس ہے۔ آپ کی دعا اسی کیفیت کا بہترین نمونہ ہے، اور اسم اعظم وہ نام ہے جس میں اللہ کی صفات جلال و جمال سب سے جامع طور پر ذکر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم اللہ کی اسماء استعمال کرتے ہیں تو یہ دعاؤں کی مقبولیت میں اضافہ کرتا ہے، یقین اور خشوع میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسماء حسنہ کو پڑھنا، حفظ کرنا، سمجھنا اور ان کی صفات سے دل کو منور کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ نہ صرف روحانی فلاح کا سبب بنتا ہے بلکہ مادی زندگی میں بھی اللہ کی برکت، مدد اور انتظام ممکن ہے، بشرط یہ کہ دعا حلال، خالص نیت کے ساتھ، اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کا علم اور وقت سب پر فوقیت رکھتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اللہ سے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنے سے دل میں امید اور تسلیم پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی حکمت کے مطابق بہتری عطا کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسماء حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے تمام خوبصورت نام اور صفات جو کہ قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، وہ حسین اور برتر ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ دعا میں انہی ناموں سے پکارا جائے۔ اس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور ادب پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اپنی حاجات میں اللہ پر کامل توکل کرتا ہے۔ یہ امر بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ناموں میں اسم اعظم کا مقام ہے، ایک ایسا نام جو اگر اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور اس دعا کا جواب دیتا ہے۔ اسماء حسنہ کے ذریعے استغفار، توبہ، دعا اور عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، پس اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ اور ناظرین، کچھ مستند احادیث بھی پیش کر رہا ہوں جن میں اسماء حسنہ یا پھر اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنا یا ان ناموں کی اہمیت کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ کے 99 نام ہیں جنہیں جاننا، یاد کرنا اور انہی کے مطابق اعمال کرنا بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے سنا کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو مانتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ سے پکار رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس سے اگر اللہ کو خاص نام سے پکارا جائے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اسماء حسنہ سے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانبداری ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حسین نام ان کی شکل سے ایسے ہیں جیسے بندگان کے پاس ایک ذخیرہ ہو جس سے وہ ہر طرح کی حاجت پوری کر سکتے ہوں۔ ناظرین، یہ حدیث برائے مثال ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسماء حسنہ کا استعمال دعا میں قوت بخشتا ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جب وہ دعا کے وقت سجدے میں ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہو تو وہ اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے، اس وقت دعا کرنا بہتر ہے۔ اگر وہ دعا میں اسماء حسنہ استعمال کرے تو اللہ کی رحمت اور قبولیت کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، حدیث ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے اللہ کے ناموں کا استعمال سنت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اہم عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ دعا اللہ کے اسماء سے کی جائے، پاکیزہ دل، حلال ذریعہ اور صبر کے ساتھ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہماری اسلامی تاریخ میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی برکت سے اللہ نے بندوں کی مدد فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے امتحانات برداشت کیے، بھائیوں کے ظلم، غلامی، جیل وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدل دی، انہیں ایسے مرتبے پر پہنچایا کہ مصر کا خزانہ اور خوراک ان کے ذریعے تقسیم ہونے لگی۔ اور یہ سارے قصے میں اللہ کے صفات کا اظہار ہے، الرحمن، العلیم، الحاکم، جن کے ذریعے اللہ نے ان کے حالات بدل دیے۔ اور سورۃ یوسف میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ بھی ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم، حکمت اور قدرت سب پر غالب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، پھر آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے جل جلالہ اور قادر ناموں نے کام کیا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ اور اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور حفاظت اسماء حسنہ کے ذریعے ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مرحلہ دیا کہ وہ اللہ کے ناموں سے دعائیں مانگیں جب وہ دشمن سے مقابلے میں تھے، اور اللہ نے ان کے لیے سمندر کو دو کر دیا اور فرعون سے نجات دی، یہاں الفتاح، القدیر اور المنتقم جیسے ناموں کا کردار ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے مالی مشکلات کا شکار ہونے پر اسم اللہ الرحمن اور اسم اللہ الرزاق سے خاص دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی، کوئی ہمدرد فراہم ہو گیا یا کام بن گیا۔ ایسے واقعات عوام اور صوفیاء کی زندگیوں میں عام ملتے ہیں جنہوں نے حلال اسباب اختیار کیے اور اللہ کے ناموں سے دعا کی تو برکت اور مدد نصیب ہوئی۔ حفصہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بہت زیادہ ضرورت میں اللہ کے اسم یا ذوالجلال والاکرام سے دعا کی اور اللہ نے ان کی حاجت پوری کی۔ یہ داستان علماء نے بیان کی ہے تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اسی طرح ناظرین، کئی بزرگان دین نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو شخص اسماء حسنہ کو عبادت اور ذکر میں شامل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رزق کی تنگی کو وسیع کر دیتا ہے، اس کی رزق کی تنگی کو مٹا کر رزق وسیع کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو وہ چیز دے دیتا ہے جو وہ توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ مثلاً کسی نے بیان کیا کہ جب وہ بے روزگار تھا تو ہر صبح اللہ کے نام الرزاق اور الودود سے دعا کرتا اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اچانک ایسی روزی عطا فرمائی کہ اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ عمل کہ جس میں اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی گئی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کی ہر مراد پر کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ دور کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، اس کی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔
ناظرین، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اسم اعظم انہی اسماء میں ہے جس کے ذریعے سے تم نے دعا مانگی ہے۔ تو ناظرین، یہ دعا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے دل میں اپنی خواہشات کی تکمیل کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب اور خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کہ جس میں اسم اعظم کا ذکر ہے وہ دعا پڑھ لینی ہے، اور وہ دعا ناظرین یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام اللہ سے، اور تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام الرحمن سے، اور تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام البر الرحیم سے، اور تجھے تیرے تمام بہترین ناموں کے ذریعے پکارتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں نہیں جانتا، کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اس دعا کو ناظرین آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اور ناظرین، یاد رکھنا ہے کہ آپ کی عبادات صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، اور جب بندہ اللہ کو اس کے اسماء حسنہ یعنی صفاتی ناموں کے ذریعے یاد کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے اور گہرا اور زیادہ پر نور ہو جاتا ہے۔ زندگی کی الجھنوں، آزمائشوں، خوف اور خواہشوں کے درمیان اگر کوئی ایسا سہارا ہو جو کبھی ٹوٹے نہیں، جو ہمہ وقت قریب ہو، جو پکار سننے والا ہو، جو دلوں کے حال جاننے والا ہو، جو ہر شے پر قادر ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عبادت ناظرین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طرز زندگی ہے جس میں بندہ اللہ کی محبت، عظمت اور اطاعت کو مرکز بنا لیتا ہے۔ تو آپ نے اس اسم اعظم کا عمل لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی تمام دعائیں انشاءاللہ فوری طور پر قبول ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں اپنے اسم اعظم کے ذریعے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، اور ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔